بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنٹ 34 یوٹیوب چینل اور میں صغیر عباس رند۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ناصر عباس جوئیہ صاحب کی، چونکہ آج 10 محرم ہے۔ 10 محرم کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور پیغام کے بارے سے ان سے بات کریں گے، اور یہ مختصر انداز میں پیغام حسین اور مقصد حسین بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، پیغام حسین اور مقصد شہادت حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الحسین علیہ السلام لأخی محمد حنفیہ فی وصیتہ، امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو جو اپنی وصیت کی اس میں اپنا ہدف اور مقصد بیان کر دیا۔ انی لم اخرج عشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالمہ، کہ میں یہ جو قیام کر رہا ہوں یہ فساد، فتنہ، ظلم کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، بلکہ میں اپنے جد محمد مصطفیٰ کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ واسیر و بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ اور اپنے بابا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت کو زندہ کروں۔ بنیادی مقصد وَأَنْ أَمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں۔ بنیادی طور پہ کربلا کا مقصد سیرت مصطفیٰ کو زندہ کرنا تھا، سیرت علی المرتضیٰ کو زندہ کرنا تھا۔ وہ سیرت جو روز روشن کی طرح مکہ اور مدینہ کی سرزمین پہ چمکتی رہی، اور پھر ملوکیت اور شہنشاہیت اور بادشاہیت اور مال و دولت اور مختلف حیل و حربوں سے سیرت کو جو ہے اندھیروں میں ڈالا گیا۔ اس سیرت کو از سر نو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں زندہ کیا۔ پھر کربلا میں خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، الناس و عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لا اکن علی السنتہم، اور دین ان کی زبان پر ایک چٹخارا ہے، جب تک اس چٹخارے سے یہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، جیسے اونٹ جگالی کرتا ہے اسی طرح یہ دین کی جگالی کریں گے۔ وَفَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، جب یہی دین مشکل میں پھنس جاتا ہے، مشکلات کا شکار ہوتا ہے، تو پھر دیندار تھوڑے ہوتے ہیں، پھر دیندار 72 نکلتے ہیں۔ پھر کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناہى عنہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ باطل جو ہے اس پر عمل ہو رہا ہے اور حق کو چھوڑا جا رہا ہے؟ جب ایسی بات ہے تو پھر میرے لیے واجب ہے، لازم ہے کہ میں حق کا قیام کروں اور اپنی جان راہ خدا میں قربان کر کے رہتی دنیا تک مثال قائم کر دوں کہ حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور کربلا اصل میں حق کو باطل کی اس معرکے کا نام ہے جو آدم سے لے کے قیامت تک رہے گا۔ اس تمام طول تاریخ، طول انسانیت، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان آئے ہیں، پہلے والے انبیاء نے حق و باطل کی جنگیں لڑی، لیکن جو ہے وہ طول تاریخ میں آہستہ آہستہ مسخ ہوتی چلی گئیں۔ لیکن کربلا میں زہرا کے لال نے وہ جنگ لڑی کہ دشمن چاہتے ہوئے بھی اس کو مسخ نہ کر سکا، اسے مٹا نہ سکا، اور یہ ایسی جنگ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گی۔ تعجب ہوتا ہے، دیکھیے بات سمجھنے کی ہے کہ اس وقت یزید ملعون کی حکومت جو ہے وہ پورا خلیج فارس، روم، ایران، عراق، شام، مکہ، حجاز، جرڈن، یہ مصر، یہ سارے علاقے اس کے پایہ تخت میں تھے، اور جو
اس کی حکومت تھی، اس میں کو تقریباً 99% لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی. 1% لوگ یا 1% سے بھی کم لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی. جو بیعت نہیں کرنے والے تھے ان میں بھی سرخیل جو راس و رئیس ہیں وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تھے. اور امام حسین علیہ السلام نے قیام کر کے بتا دیا کہ تم اکیلے بھی ہو تو حق کی خاطر قیام کر لو. پھر یہ ایک بات ہوتی ہے کہ اصحاب حسین کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا گیا ہے. تو جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اس میں اصحاب حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ جملے موجود ہیں: السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین خدا کے مددگاروں ہمارا سلام. اصحاب حسین کو اللہ نے یہ مقام دیا. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا. یہ کربلا والے وہ تھے جو اللہ کے دین کے مددگار تھے، محمد مصطفیٰ کے مددگار تھے، علی المرتضیٰ کے مددگار تھے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مددگار تھے. اور پھر اگلا جملہ یہ: السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبائہ، اے اللہ کے اولیاء اور اس کے پسندیدہ لوگوں آپ پر سلام. کربلا والوں کو امام اس انداز میں خطاب فرمایا. پھر فرماتے ہیں اگلا جملہ ہے: السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ودائہ، اے چنے ہوئے اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگوں آپ پر سلام. یہ کمال کے چنے ہوئے لوگ تھے جو کربلا پہنچے، اور ان میں سے سب سے زیادہ شہرت جس کی ہے گنہگاری میں وہ حضرت حر ہیں. شب عاشور تک جب تک لشکر یزید میں تھا تو لعنت اللہ علیہ تھا. صبح جب اذان کے وقت فرزند زہرا کی خدمت میں آ گیا تو فرزند زہرا اتنے کریم ہے کہ اسے علیہ السلام بنا دیا. تو آج بھی ہم حر بن سکتے ہیں. حضرت حر علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی راہ کربلا پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہیے. یہی حیات ہے، یہی زندگی ہے. اگر کربلا زندہ ہے تو انسانیت زندہ ہے، کربلا اگر زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے، کربلا اگر زندہ ہے تو ایمان زندہ ہے، اور پیغمبر اسلام کا نام زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا. اس لیے کہ کربلا زندہ ہے، اور کربلا زندہ ہے عزاداروں اور عزاداری کی وجہ سے، بلکہ عزاداری کی وجہ سے عزادار بھی زندہ ہیں، کربلا بھی زندہ ہے، اور دین اسلام بھی زندہ ہے. اور یہ عزاداری غریب کربلا فرزند زہرا حضرت حسین علیہ السلام کی ہے. وما علینا الا البلاغ. آج کے دن کے حوالے سے کوئی پیغام دے دیں کہ ایک مذہبی رواداری کے لحاظ سے اور لوگوں کو. تو معاملہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت حسین علیہ السلام انسانیت کے پیشوا ہیں تو ظاہر اس میں مذہبی رواداری تو بات ہی الگ ہو گئی. یہاں تو جو انسان ہے وہ بھی حسین علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور رہبر سمجھتا ہے. جیسے اقبال کا شعر بھی ہے: انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. یہی پیغام ہے کہ جب انسان اپنے اندر انسانی قدروں کو دیکھتا ہے تو اسے حسین ابن علی یاد آتا ہے. گرو نانک کا جب آخری وقت آیا تو اس نے اپنے چیلوں سے یہ کہا کہ دیکھو حسین ابن علی کو کبھی نہ چھوڑنا. کہنے لگے حسین تو مسلمانوں کے ہیں، ہمارا ان سے کیا واسطہ. تو گرو نانک نے کہا تم اپنی سگی بہن کے گھر جا کے چوری کر سکتے ہو؟ کہا ہم نہیں کر سکتے. کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہنے لگے کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم سگی بہن کے گھر جا کے چوری کریں. تو اس وقت گرو نانک نے یہ کہا کہ جس سے تم غیرت کہہ رہے ہو یہی حسین ابن علی ہیں. کہ انسان جو ہے وہ انسان رہے تو کمال ہے، اور اس میں یہ تفرقہ بازی میں نہیں پڑنا چاہیے. حسین ابن علی صرف شیعوں کے نہیں ہیں، حسین ابن علی تمام عالم اسلام بلکہ تمام عالم انسانیت بلکہ کائنات کے پیشوا ہیں اور رہبر ہیں. سب کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، وحدت کے ساتھ یہ 10 محرم
جو ہے غریب کربلا کا غم منانا چاہیے. وما علینا الا البلاغ.